بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا بی فار یو میں آنا، آپ کو پتہ ہے میں ایک بڑے لمبے گیپ کے بعد آیا تھا، میں نے نیٹ ورکنگ چھوڑ دی تھی۔ میرا بی فار یو کو جوائن کرنے کا پرپز ہی کچھ اور تھا۔ میرے پہلے انٹرویو سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، آپ کی بات ملک میں قانون بنوانا، جتنی ٹکریں ہم لوگوں نے ماری شاید کسی نے ماری ہوگی، لیکن بات وہی ہے نا کہ ابھی یہ چاہے جاوید خان صاحب ہوں، اسما ہو، کوئی بھی صاحب ہوں، وہ اب ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا، ریزن کہ قدم بڑھانے کے لیے سارے کہتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ اور بندہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے وہ کی ہے۔ تو جس حد تک میرا خیال یہ ہے کہ میں اس وقت بتاتا رہا اور میں ایگزیکٹ میرے فنگر ٹپس پہ ہیں، میں دیٹ ٹائم اس وقت کے جو 14 منسٹرز تھے میں ان سے ملا، بتایا کہ یار ملک میں کوئی قانون سازی کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ان کے اپنے جمیلے ہی نہیں مکتے کہ وہ کسی اور کے لیے کیا سوچیں گے، کسی نے نہیں سوچا۔ یہ تو ہوگی بات وہ۔ اب آ جاتے ہیں اختلافات ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہر کمپنی میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اختلاف کرنا، ایک ہوتا ہے میں نہ مانوں، جسے پنجابی کہتے ہیں نا کھوتے والی ضد۔ یہ کھوتے والی ضد تھی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ چونکہ اب جو چیز جو آپ نے کہی کہ جی آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ قانون بنے گا اور ایلیگل ہے، اور پھر جب ہم نے سیکیورٹی نیکس کی بات کی تو آپ نے اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایکسیپٹ کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ صرف آپ نہیں، بے شمار 90% لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا۔ بٹ وہ جو میٹنگز ہوئیں، 1 2 3 جتنی بھی میٹنگز ہوئیں، اس میں خاص طور پہ جتنے وہ جو سٹیک ہولڈرز تھے، سٹیک ہولڈر سے مراد یہ کہ جن کی ہزاروں میں ٹیمیں تھیں، ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا، ان کی سنی گئی، اپنی سنائی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک اجتماعیت کے ساتھ ہوتا ہے نا، جب 50 بندہ بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ کھڑا کروایا گیا نا، ہاں جی آپ۔ تو جب ایک اجتماعی ڈیسیژن آیا، 4 آپشنز تھیں، 2 کو تو ویسے ہی فارغ کر دیا گیا تھا، اور 2 آپشنز باقی بچی تھی اے اور بی کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد میں پھر وہی کوئی بات کروں گا تو لوگوں کو چبھے گی۔ آپ نے اللہ کو جان دینی ہے نا۔ مجھے یہ بتا دیں کہ جب پہلا دھرنا دیا گیا تھا اسلام آباد میں، اور وہ دھرنے کی کاسٹ یہ تھی کہ ایک ہائپ کریٹ کر کے تو ایک یوٹیوبر نے صرف اس کی ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کے علاوہ جی چینلز آ رہے ہیں تو جیو آ رہا ہے، اے آر وائی والے آئیں گے تو لائنیں لگ جائیں گی، تو بس جم غفیر آ رہا ہے۔ وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سوائے راجہ ریاض، سیف الرحمان، ملک نوید، ان سب کو گالیوں دینے کے علاوہ کیا تھا اس ویڈیو میں؟ وہ ویڈیو اپنے گھروں سے بھی بیٹھ کے وہ بنا کے بھیج سکتے تھے، اپنے اپنے شہروں سے بھی بنا کے بھیج سکتے تھے، لیکن عقل نہ ہوئے تو پھر موجیں ہی موجاں۔ خیر، آپ بتا دیں نا، دل پہ ہاتھ رکھیں، کیا ایف آئی اے کے آفس سے ان کی ویڈیو نہیں ہے؟ نیب کی ریسیپشن سے ان کی ویڈیو نہیں ہے؟ ایس سی سی پی سے ان کی ویڈیو نہیں ہے؟ کتنی بھاشن بازی ہوئی، ہم نے اپلیکیشن دے دی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اوکے، پھر اس کے بعد یہ جو آپ بات کریں نا اختلافات والی، ممکنات میں سے ہے نا کہ کچھ احباب جو تھے ان کے ذہن میں یہ چیز آئی ہوگی کہ ہیں، چونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مشن امپاسبل لگتا تھا سب کو، جبکہ میں آج بھی کہتا ہوں الحمدللہ دس از 100% پاسبل۔ بٹ ایک ہوتا ہے ان لوگوں کی مخالفت، پہلے بھی تو لوگوں کی مخالفت ہی بیر کی نا تو اس اسٹیج پہ پہنچے تھے۔ لوگوں کی مخالفت، انڈیویجولز کی مخالفت بندہ فیس کر سکتا ہے، ریاست اور اداروں سے ٹکر نہیں لی جا سکتی۔ یہی لوگ گئے، انہوں نے جا کے اپلیکیشنز دی، آج بھی اپلیکیشنز دے رہے، پھر مانے نا اس بات کو کہ بھائی ملک نوید اور راجہ ریاض نے جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے 100% پورا کر دیا۔ ہم نے جا کے لچ تلا، ہم چیئرمین بنے، ہم لیڈر بنے، ہمیں لیڈری کا جنم سے شوق تھا، ہم نے مولا جٹ والی بڑھ کے ماری، ہم اداروں میں گئے، ہم نے لوگوں کو بھی ڈسٹرب کیا اور جا کے اپلیکیشن دی، اور پھر آبویسلی اداروں نے حرکت میں آنا تھا نا۔ مجھے یہ بتائیں کہ گروپس کے اندر
جب 2 کال اپ نوٹسز جو ایشو ہوئے وہ کس نے شیئر کیے تھے؟ بٹ صاحب نے کیے تھے، راجہ ریاض نے کیے تھے، کس نے کیے تھے؟ انہوں نے کیے تھے۔ کریڈٹ کس نے لیا تھا؟ جشن کس نے منایا تھا؟ اب دیکھیں جی کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک لمبی سٹوری ہے۔ اینی ہو، اب آپ کی بات کہ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا۔ یس آف کورس ہم نے وعدہ کیا، ہم آج بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ اب چونکہ جب بیچ میں ادارے آ گئے تو پھر رستے دو تھے، یا تو دوبارہ سے اداروں سے ٹکر لے لی جائے اور سیف صاحب سے کہیں جی ٹکرا جائیں جناب، اور پھر اس کا انجام سمپل اتنا تھا جو ان کی پلاننگ تھی نا۔ اب بھی پلاننگ یہی ہے نا کہ کسی طریقے سے سیف الرحمان نیازی جیل چلا جائے۔ کیوں جیل چلا جائے؟ کیونکہ وہ جن کے ہرکارے ہیں، وہ جن کے مہرے ہیں، وہ جن کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی جنم جنم کی خواہش ہے کہ سیف صاحب کو واپس جیل بھیجا جائے۔ دوسرا گروپ وہ ہے جو یا تو اپنی کمپنیز بنا چکا ہے یا ادر کمپنیز میں کام کر رہا ہے۔ وہ کیوں چاہیں گے کہ بھئی یہ لاکھوں لوگ پھر اکاموڈیٹ ہو جائیں اور یہ پھر کسی ٹریک پہ چڑھ جائیں؟ کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں تو یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہونے والا تھا۔ کین یو امیجن کہ پھر اس ورتھ کیا ہوتی اس چیز کی؟ لیکن جو بھی تھا، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ہم نے دن رات محنت کی، ہماری محنت پہ پانی پھیر دیا گیا، اور جب پانی پھیرا گیا، پھیرنے والے بھی سامنے ہیں جنہوں نے جا کے اداروں میں اپلیکیشن دے کے ہماری اس تمام محنت پہ بلڈوزر پھیر دیے، لیکن توپوں کے رخ پھر بھی ہماری طرف۔ اس وجہ سے پھر ہم نے خاموشی اختیار کی۔ ہم خاموش ہیں کہ اوکے بھائی، جو آپ کو اچھا لگتا ہے نا، جو آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ بندہ ہمیں پیسے لے کے دے سکتا ہے، جو بھائی تسی اودا لڑ پھاڑ لو۔ ہاں، جو ہمارے ساتھ ہے تو یقین صرف اس بات کا ہے کہ سیف بھائی نے آج دن تک، کم از کم مجھے یا ملک نوید صاحب کو کسی لمحے ایک سیکنڈ کے لیے یہ فیل نہیں ہوا کہ وہ شخص نہیں دینا چاہتا۔ اس کا فرام دا ڈے ون ایک سٹینس تھا کہ میرے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے، میں ایک ایک پائی سب کی ادا کر دوں گا۔ وی آر ویٹنگ فار دیٹ اینڈ دیٹس آل۔ اتنی سی بات ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جب وہ لمحہ تھا کہ جب بلڈوزر پھرا تھا، اگر اپنے پرائے ہر ایک کی توپ راجہ ریاض ملک نوید کی طرف نہ ہوتی تو شاید صورتحال کچھ اور بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن یار میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں نا، ملک نوید کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا۔ جب ہم نے سوچا بھائی جن کے لیے ہم رل گئے، یار میں آپ کے سامنے ہوں، پچھلے 1.5 سال سے میں نے کیا کیا؟ باقی لوگوں نے تو ادر کمپنیز بھی جوائن کی، کروڑوں روپے بھی کمایا، ہر جمعے کے جمعے نئی کمپنی بھی جوائن کی، کمپنیوں کو پروموٹ بھی کیا۔ لیکن راجہ ریاض نے کیا کیا؟ اگر صلہ یہ تھا کہ کام بھی ان لوگوں کے لیے کیا جائے اور پھر ماں بہن بھی راجہ ریاض کی ایک کی جائے، ملک نوید کی ایک کی جائے، تو پھر ہماری جگہ پہ آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لینا۔ آپ نے ایک ہی بات کرنی، جاؤ یار پھر کرو پھر اپنی مرضی بھائی، اینڈ دیٹس آل۔ تو کہانی صرف اتنی سی ہے۔